میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایم کیو پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی صاحب کا بھی ایک بیان نظر سے گزرا کہ جس میں وہ فرما رہے تھے کہ لاہور میں لاہور، پشاور میں پشاور، کوئٹہ میں کوئٹہ اور لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ کراچی میں آج تک مقامی پولیس کا قیام عمل میں کیوں نہیں لایا گیا۔ ان کا یہ بیان یا یہ مطالبہ بظاہر تو بہت ہی جینون ہے، کیونکہ دنیا بھر کے ترقی یافتہ شہروں میں لوکل پولیسنگ کا نظام ہی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمیونٹی پولیس میں کیونکہ اس شہر کے لوکل اور مقامی لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں جو کہ شہر کے گلی کوچوں اور محلوں سے واقف ہوتے ہیں اور شہر کی مقامی آبادی بھی ان سے شناسہ ہوتی ہے۔ اسی لیے مجرم کو یا کسی بھی جرم کو شہر کے گلی کوچوں میں چھپنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوتی۔ اس کی اطلاع شہر کا کوئی بھی مقامی شخص اپنے ہی گلی محلے یا شہر سے بھرتی ہونے والے اہلکار یا افسر کو بآسانی فراہم کر دیتا ہے۔ یوں جرم کرنے والا شخص بآسانی پکڑا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری اہم سب سے بڑی وجہ، مقامی پولیس کو یوں بھی انکریج کیا جاتا ہے کہ جو لوکل افسر یا اہلکار اپنے ہی شہر یا اپنے علاقے کے تھانے میں تعینات ہوگا وہ جرم یا مجرم کی سرپرستی کرتے یا پھر رشوت لیتے ہوئے یا کرپشن کرتے ہوئے ہچکچائے، کیونکہ اسے اس کے محلے والے خاندان سمیت جانتے ہوں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ مقامی پولیس کو جو سپورٹ کرتی ہے وہ دونوں کا آپسی رشتہ یا تعلق یا رہن سہن، رسم و رواج اور زبان کا ایک ہونا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مزاج اور رویوں سے آگاہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہیں، اسی لیے دنیا بھر میں کمیونٹی پولیس کا نظام بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ یہ صرف کراچی وہ واحد شہر ہے کہ جو میگا سٹی ہونے کے باوجود غیر مقامیوں کے رحم و کرم ہے۔ اس کی پولیس تو چھوڑ دیجئے، اس کے تو ڈاکو اور بیکاری بھی اپنے نہیں ہے، یہ بھی غیر مقامی ہے۔ لیکن خیر، یہ بحث دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں فی الحال خالد مقبول صدیقی صاحب کے شکوے اور مطالبے کو ہی فوکس کروں گا کہ جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ کراچی میں لوکل پولیس کیوں موجود نہیں، کیونکہ میں خود خالد مقبول صدیقی صاحب سے یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ یہ سوال حکمرانوں سے کر رہے ہیں، اداروں سے کر رہے ہیں، یا پھر عوام کو اپنی بے بسی اور لاچارگی بتا کر مظلومیت کا ووٹ حاصل کرنے کی ایک بار پھر ناکام کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب تو خود عوام آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ 1988 سے 2025 تک کے درمیان کے صرف کچھ سال نکال کر بقیہ تو ہر حکومت کی غیر مشروط حمایت کر کے سرکاری مراحت اور پروٹوکول انجوائے کرتے رہے، تو پھر یہ مقامی پولیس کیا واشنگٹن ڈی سی نے بنانی تھی یا پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس نے اس کا سنگ بنیاد رکھنا تھا؟ اور چلیں پریشان نہ ہو، میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں اور عوام کو بھی اس بہانے پتہ چل جائے گا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں کہ جب 2002 سے 2010 تک آپ کو اس شہر کی چابی حوالے کی گئی تھی، اس شہر کا کلی طور پر نظم و نسق حوالے کر دیا گیا تھا، تو اس وقت صرف ایک مقامی پولیس ہی نہیں، آپ ہر وہ مطالبہ منوانے کی پوزیشن میں تھے کہ جس کی بنیاد پر آپ سیاست کرتے آ رہے تھے، کیونکہ آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم بھیڑ ظفر اللہ خان جمالی اور آپ کے مرہون منت وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھنے والے ارباب غلام رحیم بھی آپ کے ہر فیصلے کے لیے اشارے کے منتظر رہا کرتے تھے۔ میں اس وقت کیونکہ آپ کے مقامی پولیس کے بیان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس لیے مشرف کے اس 8 سالہ دور کے اختیارات اور وسائل پر بات کرنے کے بجائے میں مقامی پولیس کو ہی فوکس رکھتا ہوں۔ تو جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 17 ستمبر 2007 کو الطاف حسین صاحب کی سالگرہ والے دن ایک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا جسے کمیونٹی پولیس اسکواڈ کا نام دیا گیا تھا، اور جس میں کراچی کے تقریباً 1500 نوجوانوں کو بھرتی کیا گیا تھا جو کہ پڑھے لکھے، کمیٹڈ اور انرجیٹک تھے۔ جب اس کمیونٹی پولیس کا باقاعدہ اعلان ہوا تھا تو اس وقت کے طاقتور ترین سٹی ناظر مصطفیٰ کمال صاحب نے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ لوکل پولیس کا یہ خواب آج پورا ہو گیا کہ جس کے لیے برسوں سے کوششیں اور مطالبے کیے جا رہے تھے۔ اب آپ پوری ایمانداری اور محنت سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ مطلب جس لوکل پولیس کا شکوہ آج خالد مقبول صدیقی صاحب کر رہے ہیں، وہ خواب تو آپ 17 ستمبر 2007 کو شرمندہ تعبیر کر چکے تھے، اور کہا یہ بھی گیا تھا کہ اس کمیونٹی پولیس کو گریجولی یہاں کی غیر مقامی پولیس سے ریپلیس کیا جائے، مگر صرف 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس وقت کی طاقتور ترین حکومت ہونے، گورنر اور وزیر داخلہ رکھنے کے باوجود غیر مقامی پولیس اور اس صوبے کی بااثر سیاسی مافیا کا معمولی سا دباؤ برداشت نہیں کر سکے۔ شہر پر برسا برس سے پنجے گاڑی غیر مقامی پولیس
کہ جس کا اس شہر کی مافیاز اور یہاں کی جرائم کی دنیا پر مکمل کنٹرول تھا اور جس کی اربوں اور کھربوں روپے کی بلیک منی جنریٹ کرنے کا ذریعہ تھا، اس نے طاقتور ترین ایم کیو ایم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دی اور فورس کے نام کی تبدیلی کے ساتھ یونیفارم تک تبدیل کر کے انہیں ایک چوکیدار سے بھی کم اختیار دے کر کے ایم سی کے اعلیٰ افسران اور پارکوں اسپتالوں کی چوکیداری پر معمور کر دیا۔ یہ دنیا کی وہ واحد فورس تھی جو بے اختیاری نہیں نہتی ہونے کے ساتھ ہر وقت ٹارگیٹ پر رہتی تھی۔ جس وقت یہاں کی طاقتور ڈسٹرکٹ پولیس نے نام، اختیار اور یونیفارم کے کلر پر اعتراض کیا کہ یہ ہماری پولیس سے مشابہ ہے، تو کمیونٹی پولیس اسکواڈ سے سٹی وارڈن نام رکھ کر یونیفارم کا کلر تبدیل کر کے پارکوں، اسپتالوں اور افسران بالا کے بنگلوں کی چوکیداری پر معمور کرتے وقت نہ ہی حکومت تبدیل ہوئی تھی اور نہ ہی ایم کیو ایم کا طاقتور ترین میئر اتنا کمزور ہوا تھا کہ وہ اپنے خواب کو چکنا چور ہونے سے نہ روک سکتا۔ تو محترم جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، آج آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں گے، آپ نے خود اپنے اس سیاسی مطالبے اور میٹروپولیٹن سٹی کے اس دیرینہ خواب کو خود دفن کر کے اس پہ مٹی ڈالی، لہٰذا نہ عوام کا حافظہ اتنا کمزور ہے اور نہ ہی آج آپ کی سیاست اتنی طاقتور ہے کہ اس قسم کے بلنڈر مار سکیں۔ اور اگر واقعتاً آپ آج بھی لوکل پولیس کا قیام چاہتے ہیں تو 27ویں ترمیم پاس کرواتے وقت اس مطالبے کو بھی شامل کر لیتے، جس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا تھا، صرف سٹی وارڈن کو دوبارہ کمیونٹی پولیس اسکواڈ کے نام سے بحال کر کے انہیں ریپلیس نہ صحیح کم از کم ڈسٹرکٹ پولیس میں ضم تو کروا سکتے تھے، کیونکہ جب 5000 ٹریفک پولیس اہلکار آن ڈیپوٹیشن گھوٹکی، گمبٹ اور دیگر اضلاع سے وہاں کے ڈومیسائل پر لا کر یہاں کی ڈسٹرکٹ پولیس میں ضم کیے جا سکتے ہیں، تو کم از کم یہاں کے مقامی نوجوانوں کو کہ جن کے پاس 17-18 سال کا تجربہ بھی ہے اور جو پڑھے لکھے اور کمیٹڈ بھی ہیں، ان کا حق کیوں نہیں تھا؟ آپ نے یہ اپرچونٹی انہیں کیوں نہیں استعمال کرنے دی؟